السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اوی کہانی اسٹار. پلیز سبسکرائب مائی چینل. وہ جب روم میں آیا تو اسے دیکھنے لگا وہ سو رہی تھی. وہ زمین پر بیٹھ کر بیڈ پر سر رکھ کے اس کی طرف دیکھنے لگ گیا تھا. آنسو گر رہے تھے. اچانک سے اس کی آنکھ کھلی. وہ ایک دم گھبرا کر اٹھی. اس کی ایسی حالت ہو گئی تھی. وہ روتی ہوئی کہنے لگی مجھے گھر چھوڑاؤ. وہ اس کے بالوں کو سائڈ کر کہتا ہوا کہنے لگا اب تم میری ملکیت ہو. اس نے غصے میں اس کا ہاتھ جھٹک دیا. اس نے غصے میں اس کا منہ تو پہنچ لیا. وہ پہلے ہی درد سے کڑا ہو رہی تھی. وہ غصے میں کمرے سے باہر چلا گیا. نہ جانے کتنے گھنٹوں بعد آیا اور کہنے لگا میرے سے نکاح کرو. وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی لیکن وہ کہاں اس کی بات سن رہا تھا. اس کے ساتھ نکاح کر لیا. وہ ڈر رہی تھی. وہ کمرے میں آیا اور ہنسنے لگ گیا تھا. وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی. وہ روتی ہوئی کہنے لگی بہت ذلیل ہو تم. اس کی بات سن کر اس نے ایک دم سے اس کے بالوں سے پکڑ لیا. اس کے چہرے کو قریب کر کے کہنے لگا دور جانا ہے مجھ سے. کبھی نہ جانے دوں تمہیں. مر کر بھی نہ جانے دوں. اس نے غصے میں اس کے بالوں کو مٹھی میں دبوچا ہوا تھا. وہ اپنے بال چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی. اس کی آنکھیں لال انگارہ ہو گئی تھی. اس نے غصے میں تھپڑ لگایا. اس کے منہ پر. وہ بیڈ پر گر گئی تھی. صبح جب اس کی آنکھ کھلی سونی کمرے میں نہیں تھی. وہ ایک دم سے اٹھا. واش روم کا دروازہ بند دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی تھی. تھوڑی دیر بعد وہ نکلی. وہ اسے کہنے لگا ادھر آؤ. وہ ڈرتی ہوئی نفی میں سر ہلا رہی تھی. وہ بری طرح سے سہم گئی تھی. وہ غصے میں بولا وہ ڈرتی ہوئی اس کے پاس آئی. بیڈ پر بٹھا دیا. اس کے زخموں پر مرہم لگانے لگا تھا. اچانک سے اس کی آواز گونجی. اس نے نفرت بھری نگاہوں سے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا. اچانک اس کی نظر موبائل پر گئی. وہ بھول گیا تھا اپنا. اس نے جلدی سے اپنا موبائل اٹھایا اور نمبر ڈائل کیا. کال جاری تھی. اچانک سے کسی نے اس کے ہاتھ سے موبائل جھپٹ لیا. پورے زور سے اس کے منہ پر تھپڑ رسید دیا اور کہنے لگا ایک بار بولا ہے نا کہ اسی گھر میں رہنا ہے. اب تمہیں یہاں سے باہر جانے کا سوچنا. بات کو غصے میں پورے زور سے دروازہ بند کرتا ہوا چلا گیا تھا. اسے اپنے گھر والوں کی یاد آ رہی تھی. اس کا رویہ پہلے دن جیسا ہی تھا. وہ ذرا بھی نہیں بدلا تھا. رات کے وقت سونی کچن میں کام کر رہی تھی. اچانک سے اس کے پیٹ میں درد ہونے لگی تھی. وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کے فرش پر بیٹھ گئی تھی. اتنے میں روحاب آیا. اسے فرش پر بیٹھا دیکھ کر پوچھنے لگا کیا ہوا ہے. وہ کچھ نہیں بول رہی تھی. اس کے آنسو بہہ رہے تھے. وہ اٹھائے وہ روم میں لے کر آیا اور نرمی سے پوچھنے لگا کیا ہوا ہے. کچھ بتاؤ تو صحیح. وہ روتی ہوئی کہنے لگی بہت پین ہو رہی ہے پیٹ میں. وہ کہنے لگا چلو ہاسپٹل لے چلتا ہوں. اٹھو چلنے کی کوشش کرو. وہ اس کو نرمی سے کہہ رہا تھا. وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی کہنے لگی دور رہو مجھ سے. اس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے لال ہو گئی تھی. وہ دو قدم پیچھے ہوتے ہوئے کہنے لگا مجھ سے دور جانا چاہتی. اس نے غصے میں بالوں سے پکڑ لیا. وہ پہلے ہی درد سے کر آئی تھی. نہ جانے پہلے ہی کیا ہوا تھا. اچانک سے بے ہوش ہو گئی. اس کی گال تھپتھپانے لگا. اس کا پہچان وجود لیے ہسپتال آ گیا. ڈاکٹر نے چیک اپ کرنے کے بعد پوچھا. کہنے لگی آپ کی وائف کون سی میڈیسن استعمال کریں گے. وہ حیرت سے کہنے لگا کیا مطلب ہے آپ کا. وہ کہنے لگی پریگنینسی کے بعد کچھ میڈیسن ضروری ہوتی ہیں. آپ کی وائف کو تیسرا ماہ ہے. اس نے ایک دم سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا. تھوڑی دیر بعد وہ اسے گاڑی میں لے کر آیا. خاموشی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا. پھر کہنے لگا مجھے کچھ بتانا نہیں تھا. وہ کیا بتاتی. اسے تو خود کچھ نہیں معلوم تھا. اسے کمرے میں لے کر آیا. آج پہلی بار نہ جانے کیوں اسے محبت محسوس ہو رہی تھی. آج تک اس نے سونی سے محبت کا اظہار نہیں کیا تھا. نہ کبھی پیار سے بات کی تھی. وہ سونے کے لیے لیٹ گئی. وہ اس کے بازو پر سر رکھے آنکھیں بند کر دیا. وہ دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا تو وہ رونے لگی. سیدھی ہو گئی. وہ اس کے سینے پر سر رکھ کر کہنے لگا نارمل اور سکون والی زندگی چاہیے. میں نے بہت مشکل وقت دیکھا ہے. اس نے دھیرے سے اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھا. کیا ہوا ہے. مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے. وہ سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھ کر کہنے لگی. وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھ کر کہنے لگا پاگل ہو گیا. کیا کہہ رہی ہو. وہ اس کا ہاتھ پکڑنے لگا. اس نے غصے میں کھینچ لیا. وہ بھی غصے میں آ گیا اور کہنے لگا بکواس بند کرو. اپنی نفرت ہے مجھے تم سے. آئی سمجھ.
مجھے میرا بچہ دے دینا، پھر دفعہ ہو جانا میری زندگی سے گھٹیا عورت۔ وہ غصے میں چلایا تھا، وہ غصے میں کہنے لگی مجھے بھی کوئی تم سے محبت نہیں ہے، لیکن اپنی اولاد اپنے پاس، وہ غصے میں کمرے سے نکل گیا۔ وہ گھٹنوں پر سر رکھے رونے لگی تھی، ابھی تک اسے کے گھر والوں نے اسے نہیں ڈھونڈا تھا۔ اسے لگ رہا تھا وہ اس قید میں مر جائے گی، اس کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر کے پاس لے گیا، ڈاکٹر کہنے لگے انہیں کیئر کی ضرورت ہے، اس طرح دونوں کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، ان کا خیال رکھیں۔ ڈاکٹر نے تھوڑا غصے میں کہا تھا۔ وہ بے ہوش تھی۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد اس کے پاس آیا، اس کے ہاتھ کو پکڑ کر بوسہ دینے لگا تھا۔ وہ جب ہوش میں آئی تو وہ اس کے ہاتھ پر سر رکھے ہوئے تھا، جھکے ہوئے دیکھا۔ کوئی بندہ اور ٹوٹ کہنے کر لگی چھپ مجھے جاتا نہیں ہے۔ کھانا۔ وہ کہنے لگا کہنے ایسا لگا تو تم بھوک ٹھیک ہی ہو؟ اس مر نے اس جاؤ بات گی۔ میں سڑے لاد وہ لینا غصے میں چاہا، کہنے رات کے لگی 20 اچھا پہر ہے وہ مر گھر جاؤ آیا۔ گی، تمہیں سکون مل حالت جائے کچھ گا۔ ٹھیک نہیں تھی، وہ وہ اسے غصے بازوں میں میں بول اٹھائے رہی کمرے میں تھی، لے اس کر نے آیا۔ ایک وہ دم سے بلودگی اس میں کے چائے منہ پلے کو تھا، دبوچ نہیں لیا جیسے کیا ہو گیا تھا۔ اور اس کے منہ میں وہ نوالا اسے ڈالا۔ لٹا وہ کر غصے کمبل سیٹ کیے جانے لگا تھا۔ اس نے ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگی کچھ دیر پاس ہی رکو نا، اکیلے دل گھبرانے لگ جاتا ہے۔ وہ اس بات میں سر ہلاتا ہوا اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ اس نے رحاب کی گود میں سر رکھ لیا اور کہنے لگی آپ نے کیا نام رکھنا ہے بیبی کا؟ اس نے کوئی جواب نہ دیا، وہ سو گئی تھی۔ وہ پر رکھ کر اپنی آنسو صاف کرنے لگ گیا تھا۔ رات کے نہ جانے کس پہر گھر میں عجیب سی آواز سن کر سونی کی آنکھ کھلی۔ وہ رحاب کو کہنے لگی باہر کوئی ہے؟ وہ کہنے لگا رکو میں دیکھتا ہوں۔ اچانک سے رحاب کی چیخ سن کر وہ ڈر کر باہر کی طرف بھاگی۔ سامنے اپنے باپ بھائیوں کو دیکھ کر وہ مسکرائی تھی، پھر رحاب پر نظر پڑی جو فرش پر گرا ہوا تھا۔ اس کے پاس اس کا بھائی کھڑا ہوا تھا۔ وہ غصے میں کہنے لگا پکڑ لو اس بے حیا کو، جی چاہ رہا ہے ادھر ہی زمین میں کاٹ دوں۔ بہت نفی میں سر ہلائی تھی۔ رحاب کی حالت دیکھ کر اس کا دل بند ہونے لگ گیا تھا۔ رحاب مشکل سے اٹھ کر سونی کی طرف بڑھنے لگا۔ سونی روتی ہوئی اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ آج اسے اپنے باپ بھائیوں سے ڈر لگ رہا تھا۔ وہ ڈرتی ہوئی کہنے لگی رحاب مجھے ڈر لگ رہا ہے، رحاب یہ کیا کریں گے؟ رحاب نے بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ اسے خود میں چھپا رہا تھا۔ اچانک سے وہ دونوں کو الگ کرنے لگے تھے۔ وہ روتی ہوئی کہنے لگی پاپا ایسا نہ کریں پلیز پاپا۔ اس نے رحاب کے بازو کو دبوچ لیا تھا، اس کے کندھے سے سر لگا لیا تھا۔ اچانک سے اس کے بھائی نے ڈنڈا مارا رحاب کے سر میں، جس سے وہ زمین بوس ہو گیا تھا۔ اس کا بھائی کھینچنے لگا سو اسے الگ کرنے لگا تھا۔ وہ زور سے رحاب کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ وہ رحاب کو گھسیٹتا ہوا اسے ٹانگیں مارنے لگا تھا۔ سونی کو روتا ہوا دیکھ رہا تھا، بھائی بے دردی سے مار رہا تھا۔ اچانک سے وہ چلائی اور کہنے لگی خدا کے لیے چھوڑ دو اس کو، شوہر ہے میرا۔ اس کی بات سن کر سونی کے باپ نے غصے میں اسے تھپڑ لگایا اور کہنے لگے ادھر تم ہماری عزت خاک میں ملا کر آئی ہو، اسے کوئی صفائی نہیں دینی۔ وہ اپنے باپ کو رونے لگی تھی، چیخنے لگی تھی۔ اس کے باپ نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ بھاگ کر اس طرح کر گیا اور بھائیوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی پلیز مت مارو رحاب کو۔ اس کی حالت دیکھ کر اس کے اوپر جھکی اسے اٹھانے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ اس کے بھائی نے اسے بالوں سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ وہ روتی ہوئی کہنے لگی مجھے مارے نہ، اس کو کیوں مارا؟ سونی نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اس نے سونی کا نام پکارا، پھر سے مارنے لگے تھے۔ کہنے لگے تمہارا ہمت کیسی ہوئی ہماری بہن کا نام پکارنے کی؟ سونی بے بس ہو کر رحاب سے لپٹ گئی، نہ جانے کتنی ماریں اسے بھی پڑ چکی تھی۔ وہ کہنے لگی مجھے بھی مارے اسی کے ساتھ۔ اس کو اٹھائی اپنے سینے میں چھپا رہی تھی، اس کے ہاتھ لال ہو گئے تھے۔ وہ روتی ہوئی کہنے لگی جان ہے یہ شخص میری جو اس کے ساتھ مارے مجھے بھی۔ وہ چیخنے لگی تھی۔ سونی کے پاپا کہنے لگے چھوڑو دو اس کے حال پر چلو۔ وہ چلے گئے تھے۔ وہ اسے سینے سے لگائے اس کے سر پر سر ٹکائے ہوئے پاگلوں کی طرح بیٹھی ہوئی تھی۔ اٹھو نا رحاب، مجھے کچھ ہو رہا ہے، رحاب پلیز۔ ہے وہ اس کے منہ کو دیوانہ وار چومتی ہوئی کہہ رہی تھی رحاب اٹھو نا پلیز، یہ بابا نے کیا کر دیا ہے؟ رحاب اتنے میں رحاب کا دوست آیا تھا۔ وہ جلدی سے رحاب تک آیا جسے وہ سینے میں چھپائے بیٹھی تھی۔ وہ آگے بڑھنے لگا۔ وہ روتی ہوئی کہنے لگی ہاتھ مت لگانا میرے رحاب کو، ظالم ہو سب۔ وہ اس کے گرد بازو تنگ کرتی ہوئی بولی تھی بھابھی میں دوست ہوں رحاب کا، ہسپتال لے چلیں۔ وہ اس کے بعد وہ سے رحاب کو نکالتا ہوا بولا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہسپتال پہنچی، وہ رو رہی تھی۔ اچانک سے اس کی حالت بہت بری ہو گئی تھی۔ وہ آئی سی یو میں داخل ہو گئی اور کہنے لگی چھوڑو میں رحاب کو، اس کی پیشانی کو چومنے لگی تھی۔ ایک ڈاکٹر اسے باہر لے کر گئی۔ اچانک سے وہ گر کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ ادھر رحاب کی حالت بہت خراب تھی، ادھر سونی کی
ویسے ہی پاگل ہوئی پڑی تھی اس کی حالت پر، ایسی ہو گئی تھی ساتھ ماہ میں ہی ڈاکٹر کو اس کا آپریشن کرنا پڑا۔ اس کے ایک بیٹا ہوا، جب اسے ہوش آئی وہ پھر سے روحاب روحاب کہنے لگی تھی۔ اسے کوئی ہوش نہیں تھا۔ روحاب کا دوست آیا اور کہنے لگا بھابھی وہ ٹھیک ہے، آپ پریشان نہ ہو۔ وہ روتی ہوئی کہنے لگی مجھے جانا ہے اس کے پاس۔ بھابھی آپ ٹھیک نہیں ہیں؟ وہ کہنے لگی میں ٹھیک ہوں۔ اس نے بے دردی سے اپنے ہاتھوں پر لگی ٹیوب ستار دی تھی۔ چلنا مشکل ہو رہا تھا، سارا جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ میں لے چلتا ہوں۔ اسے لے کر آیا، وہ اس کے چہرے کو سینے سے لگا کر رونے لگی تھی۔ وہ اتنی بری طرح سے روتی رہی تھی، اس کی آنکھیں کھل گئی تھی۔ وہ ایسے اس کو اپنے سینے سے لگا ہوا دیکھنے لگ گیا تھا۔ اس نے جب سونے کی پشت پر ہاتھ رکھا، اس نے چڑا اٹھایا اور اس کے منہ پر تھپڑ لگاتی کہنے لگی بدتمیز، ذلیل، گھٹیا، کمینے، کہاں جا رہے تھے مجھے چھوڑ گئے؟ میں نے مر جانا تھا۔ وہ بچے کی طرح اپنی پریشانی اور اس کے سینے پر ٹکائے ہوئے تھی۔ اس کا دوست اشارے میں سمجھا رہا تھا اس کی حالت بہت خراب ہے، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں یہ سب کچھ اس کے لیے خطرناک ہے، لیکن وہ کہاں الگ ہو رہی تھی روحاب سے۔ روحاب نے اس کی دیوانگی پہلی بار دیکھی تھی۔ اس نے تو ابھی تک اپنے بیٹے کو بھی نہیں دیکھا تھا۔ آج وہ دونوں گھر آئے تھے۔ وہ روم میں آتے ہی اپنے بیٹے کو سینے سے لگائے بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ وہ اس کے پاس آیا، اسے بیٹے کو لے کر بیبی کاٹ میں لٹا دیا اور کہنے لگا تم اپنے پاپا کے پاس چلی جاتی، میں مر جاتا۔ تو اس کے سامنے بول رہا تھا۔ اس نے غصے میں روحاب کے منہ پر 2 تھپڑ رسید کیے ہوتے ہوئے کہنے لگی کتنی آسانی سے یہ بات کہہ دیا، تم نے اس وقت میری حالت دیکھی تھی؟ وہ ہنسا تھا، اس کے پاس کر کے سینے سے لگا لیا، کہنے لگا آئی لو یو۔ وہ مسکرائی تھی، وہ کہنے لگی مجھے نہیں ہے تم سے محبت، باقی جو سمجھے تمہارے بغیر مر جاؤں گی میں۔ وہ اس کے سینے سے سر ٹکائے گہری نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ اگر آپ کو اسٹوری اچھی لگی ہو تو ایسی مزید اسٹوریز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شکریہ۔